بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ عبدالکریم سالک صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین، اس پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری اس محفل میں آپ تشریف لائے، جو کہ ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے، لہذا جزاکم اللہ خیرا۔ جزاکم اللہ خیر، آپ نے دعوت دی، جزاکم اللہ خیرن، بارک اللہ فیکم۔ آمین یا رب۔ ناظرین کرام، جہاں تک تعلق ہے آج کی اس ملاقات میں موضوع گفتگو کا، تو غالباً آپ کے ذہنوں میں ہوگی یہ بات کہ اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر انہی محترم مہمان کی معیت میں ہم نے گفتگو کی تھی اس بارے میں کہ کسی بھی انسان کے لیے اس دنیا میں یقیناً اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ کہ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام میں بھی نو مولود کے حوالے سے ہمیں بہت سے آداب سکھائے گئے ہیں اور بہت سی تعلیمات دی گئی ہیں کہ جنہیں ذہن نشین رکھنا چاہیے اور ان کے بارے میں ہمیں آگاہی حاصل ہونی چاہیے، تاکہ ان دینی تعلیمات و آداب پر عمل کرتے ہوئے ہم یہ امید کر سکیں کہ انشاءاللہ جس اللہ نے ہمیں اس نو مولود کی نعمت سے نوازا ہے، تو اسی اللہ کے دین کی تعلیمات اس موقع پر اگر ہم اپنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے اس نو مولود کو خیر و برکت سے نوازا جائے گا دونوں جہانوں میں۔ اور انہی آداب کے سلسلے میں اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر انہی محترم مہمان کی معیت میں ہم کچھ گفتگو کر چکے ہیں، اور آج کی اس نشست میں اسی گفتگو کو آگے بڑھایا جائے گا۔ محترم، نو مولود کا اپنے والدین پر ایک بہت ہی اہم ترین حق یہ ہے کہ اس کے لیے بڑے غور و فکر کے بعد اور بہت ہی اچھا اور مناسب ترین نام منتخب کیا جائے، نہ یہ کہ بس ایسا ہی کوئی نام رکھ دیا کہ تمام عمر وہ بیچارہ بس پریشان اور یہ کہ شرمندہ ہی رہا کرے، اپنا نام چھپاتا پھرا کرے۔ اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدہ ونبیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ نو مولود بچے کا نام یقیناً بڑی اہمیت کا حامل ہے، جی، اور اس کے بارے میں بڑی سوچ و بچار اور اصحاب علم سے مشورے کے بعد رکھنا چاہیے۔ میں یہ مشورہ دوں گا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی اچھے عالم سے مشورہ کریں کہ میرے ہاں بیٹا ہوا ہے تو میں چاہتا ہوں اس کا کوئی اچھا سا نام رکھ لوں۔ جی، بیٹا ہے یا بیٹی؟ بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ جی، تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو بھی کوئی نام تجویز کرے گا تو وہ شخص اس نام کے مفہوم سے واقف ہوگا۔ جی، تو نام کے مفہوم سے واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ جی، بہت سے لوگ انجانے میں یا سنائے دیکھا دیکھی میں کسی کا نام رکھ لیتے ہیں، اس کے معنی مطالب کی طرف نہیں جاتے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ سوچ سمجھ کے نام رکھنا چاہیے۔ صحیح ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جو حضرت جی، یہ آگے بڑھنے سے قبل میں یہ گزارش کروں آپ کی اجازت سے کہ نام ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے معنی و مفہوم سے واقفیت ہو اور معنی و مفہوم بہت ہی عمدہ ترین ہو۔ یقیناً۔ تو اس کے علاوہ مزید یہ کہ جو آپ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ سنے سنائے نام رکھ لیتے ہیں، جی تو بعض اوقات ایسی نوبت بھی آتی ہے کہ کوئی مشہور شخصیت ہے لیکن دینی لحاظ سے یہ کہ کوئی مناسب معاملہ نہیں ہے، بالکل، بلکہ بس یہ ہے کہ کسی ڈائجسٹ میں اخبار میں
کوئی سٹوری پڑھ لی، اس کا جو کوئی کردار ہے یا کوئی ٹی وی میں ڈرامہ دیکھا تو اس کا جو کوئی کردار ہے وہ اچھا لگا تو بس وہی نام بچے کا رکھ لیا. تو اس میں ایک غلطی بہت بڑی جو کہ خطرناک حد تک جسے قرار دیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ جب اس کا نام رکھا ہے اس کی شخصیت سے متاثر ہو کر اپنے بچے کا وہ نام رکھا ہے. تو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی المرء مع من احب، کہ قیامت کے دن ہر انسان اسی کے ساتھ ہوگا کہ دنیا میں وہ جس سے محبت رکھتا تھا. تو گویا اس شخصیت کا نام رکھ دیا اپنے بچے کا تو گویا اس سے محبت ہے. بالکل. اور اب اس کا عمل کیا ہے اور اللہ کے ہاں یعنی غیب کی بات تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن بظاہر جو سلسلہ ہے یقینی تو یوں گویا کہ اس کا نام رکھ دیا اپنے بچے کا تو گویا یہ اظہار ہے کہ اس سے ہمیں محبت ہے. بالکل. پھر جب اس سے محبت ہے تو حشر بھی اس کے ساتھ ہوگا تو یوں ڈرنا چاہیے اللہ سے. بالکل. تو اس سے مفہوم یہ بھی ہے مطلب کسی اچھے آدمی کا یا جیسے مفہوم اپنی جگہ ہے. صحیح. اب جیسے انبیاء علیہ السلام کے نام ہیں جی، تو انبیاء علیہ السلام کے ناموں سے پسندیدہ نام تو اور کسی کا نام نہیں ہو سکتا. جی، تو اگر ان کا نام رکھیں گے تو گویا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں ان سے محبت ہے. ان سے محبت ہے تو انشاءاللہ حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا. اسی سلسلے میں آپ دیکھیے کہ جب نبی علیہ السلام کے ہاں بیٹا ہوتا ہے تو کیا نام رکھتے ہیں؟ ابراہیم. کیوں؟ جی، کہ میرے ابو ابراہیم تھے، ان کا اسم گرامی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھ لیجئے جی، حضرت انس بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے. جد امجد. جی، تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولد لی اللیلۃ غلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتا دی ہوگی، شاید فجر کی نماز کے بعد خوشخبری سنائی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو میرے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا فسمیناہ باسم ابی ابراہیم. جی، فسمیتہ باسم ابی ابراہیم. میں نے اس کو اپنے باپ ابراہیم کا نام دیا ہے. جی، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سب سے بڑی شخصیت، سب سے محترم شخصیت، سب سے زیادہ محبت آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے تھی. جی، اور قرآن کریم میں یقیناً ابراہیم کی تو شان ہی ایک الگ بیان فرما دی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تجویز فرمایا اپنے بیٹے کے لیے. صحیح. تو اس میں یقیناً یہ بات ہے کہ کسی اچھے نیک صالح اگر ہو سکیں تو انبیاء علیہ السلام کی یا ان حضرات کی جن کا نام قرآن میں موجود ہے. صحیح. جن کی اللہ نے تعریف فرمائی. جی، یعنی اچھے حوالے سے قرآن میں نام موجود ہے. صحیح. جی. اور اگر اس کے ساتھ اس کا مفہوم بھی بہت واضح بہت اچھا ہو تو نور علی نور، بہت اچھی بات ہے. جی، اور یہ کہ اللہ کے جو اسماء حسنی ہیں جی مثلا عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الکریم، بالکل. تو اس قسم کے نام کہ اللہ کے اسماء حسنی کی طرف نسبت کرتے ہوئے شروع میں عبد لگا دیا جائے تو یہ بھی بہت ہی یہ بھی پسندیدہ ترین ناموں میں سے عبداللہ اور عبد الرحمن. یہ حدیث اس میں ایک تو اللہ کی عظمت بھی ہے صحیح اور بندے کی کمزوری بھی اس میں. جی، اپنی طرف سے اللہ کے لیے بندگی اور عجز و انکسار اور اللہ کے سامنے اپنے فقر و احتیاج کا اعتراف بھی ہے. اور جب بندہ یہ اقرار کرے گا کہ یا اللہ میں تو سراپا تیرا ہی بندہ ہوں تو اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی انشاءاللہ نصیب ہوں گی اور متوجہ ہوں گی. تو فرمایا کہ ان احب اسمائکم من اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن. جی، یہ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے لیے سب سے بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. جی، لیکن ایک چیز یہ ہے آپ دیکھ لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا عبداللہ اور عبد الرحمن سب سے افضل نام ہے، جی، لیکن اپنے نواسوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین تجویز فرمایا. جی، کیونکہ اس کے مفہوم جو ہے بہت ہی اچھے ہیں. صحیح. تو ضروری نہیں کہ آدمی یہی نام رکھے عبداللہ اور عبد الرحمن. بالکل یہی میں عرض کرنا چاہ رہا تھا لیکن متوجہ کیا گیا اب ہر بچے کا نام عبداللہ عبد الرحمن تو نہیں ہو سکتا. جی، کہ ایک انسان کے اگر ماشاءاللہ بہت سے بچے ہیں تو یہ تو دو ہو گئے پورے، عبداللہ بھی ہو گیا، عبد الرحمن بھی ہو گیا، تو اب کیا کرے گا. تو یوں گویا کہ اور دیگر بھی اچھے نام ہیں. بالکل.
تو یہ بات ہو گئی نام کے بارے میں. اب اس کے بعد یہ کہ نو مولود کا ختان یعنی ختنے کا معاملہ، اس بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ جی، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. صحیحین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فطرت کی چیزوں میں سے 5 چیزیں ہیں. 5 چیزیں ایک فطری عمل ہے، فطری چیز ہے، یعنی اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کے مطابق ہے یا دین اسلام کے عین مطابق ہے. جی وہ کیا ہے؟ فرمایا الختان، ختنہ کرنا. جی بیٹا پیدا ہوا ہے تو اس کا ختنہ کروانا یہ فطری عمل میں سے ہے اور یہ دین اسلام میں سے ہے. جی. دوسری چیز فرمایا غیر ضروری بالوں کو صاف کرنا، والاستحداد. اور جو تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتقلیم الاظافر، جی ناخن ترشنا یا ترشوانا، جی ناخن کاٹنا. جی وہ گوشت سے زیادہ بڑے ہوئے نہ ہو. صحیح یہ ہے. ضروری یعنی معقول حد کے اندر، معقول حد کے اندر ہو. جیسے آج کل ایک فیشن ہو گیا اس کو بڑھانے کا، تو ایسا نہ ہو. سنت کے خلاف ہے. جی ونتف الابط، بغلوں کے بال کو اکھیڑنا. صحیح ہے. اور وقص الشارب، مونچھوں کو ترشوانا، جی مونچھیں کم کرنا. صحیح ہے. یہ یعنی 5 مونچھیں مونڈی نہیں جائیں گی تو رشوائی جائیں گی. لیکن بعض روایت میں موڑنے کا بھی ذکر ہے. اگر کوئی شخص اگر اس کو صاف کرنا چاہیں تو ممانعت تو نہیں ہے. ممانعت کوئی نہیں اسی طرح یہ بغل کے بالوں کو اکھاڑنا، یعنی اکھاڑنا بہتر ہے لیکن ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں کہ اگر انسان مونڈ بھی لیتا ہے بالکل کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مقصود صفائی ہے. صحیح ہے. جی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 5 چیزوں کا ذکر فرمایا. تو ان میں سے ایک ختنہ بھی ہے کہ بچے کا ختنہ کرنا جو ہے یہ ایک سنت مطہرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیان فرمایا. جی. تو اس کا کوئی وقت مقرر ہے؟ یقیناً اس کا کوئی وقت مقرر تو نہیں ہے، لیکن جو اگلی روایات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں سے معلوم یہ ہوتا ہے اگر پہلے دن بھی کیا جائے کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اگر اس کو 7ویں روز کیا جائے تو یہ بہتر معلوم ہوتا ہے. صحیح ہے. کہ اس میں شاید فزیکلی صحت کے طور پر بھی بچہ اس قابل ہو کہ وہ اس کام کے لیے وہ تیار ہے. جی یعنی بہتر جو ہے وہ 7واں دن ہے، لیکن اگر بچے کی صحت اور اس کی جو جسمانی حالت ہے اسے مد نظر رکھتے ہوئے طبی نقطہ نظر سے 7ویں دن کی بجائے کچھ اس میں تقدیم و تاخیر ممکن پس و پیش کر دی گئی ہے تو کوئی حرج بھی نہیں. مستحب عمل جو ہے 7ویں روز ہے، لیکن اگر 1-2 دن پہلے یا 1-2 دن پہلے یا کچھ دن پہلے کچھ دن بعد جی تو کوئی حرج بھی نہیں. کوئی حرج نہیں. جیسے آپ نے فرمایا بچے کی صحت کو دیکھا جائے کہ وہ اس قابل ہے یا نہیں ہے. جی تو یہ تو بات ہو گئی ختنے کے حوالے سے. جی. نو مولود کا حلق یعنی اس کا سر مونڈنا، اس بارے میں کیا تعلیمات ہیں؟ اس بارے میں بھی دیکھیے سنن ابی داود اور نسائی اور مسند امام احمد کی حدیث ہے. جی سر مونڈنا یعنی کوئی غلط نہ سمجھے، سر کے بال مونڈنا. بال منڈوانا. جی جی ہم عام طور پر سر منڈوانا سے مراد جی وہی ہے کہ سر کے بال مونڈنا. جی. تو حضرت سمورہ بن جندب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کل غلام رہین بعقیقتہ، ہر بچہ گروی ہے اپنے عقیقے کے ساتھ. صحیح ہے. پھر فرمایا تذبح عنہ یوم سابعہ، اس ذبیحے کو اس جانور کو ذبح کیا جائے گا 7ویں روز. ویحلق رأسہ، اور اس کا سر منڈوایا جائے گا. ویسمى، اور نام بھی رکھا جائے گا. جی اس حدیث میں متعدد تعلیمات ہیں جو کہ ہم وقفے کے بعد آپ سے سنیں گے انشاءاللہ. ناظرین کرام فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. تو آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی. شیخ وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ نو مولود سے متعلق اسلامی آداب و تعلیمات کے حوالے سے ایک بات کہ اس کے سر کے بال مونڈنا، اس بارے میں آپ ایک حدیث بیان فرما رہے تھے تو اسے مکمل فرمائیے گا. جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سمورہ بن جندب بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل غلام رہین بعقیقتہ، ہر بچہ مرہون ہے یا گروی ہے اپنے عقیقے کے ذریعے، عقیقے کے ساتھ.
تذبح عنہ یوم سابعہ، 7ویں دن جو ہے وہ عقیقہ کیا جائے گا یا ذبح کیا جائے گا۔ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، اور اس کے سر کے بال منڈوائے جائیں گے، اور وَيُسَمَّى، اور نام بھی رکھے جائیں گے۔ جی صحیح۔ یہ کام اگر 7ویں روز کیا جائے تو بہتر ہے۔ تو اس حدیث میں دیکھیے بال صاف کرنے کا حکم ہے صحیح کہ اس کا بال صاف کیا جانا چاہیے۔ جی، یعنی عقیقہ جس کے بارے میں ہم آگے مفصل گفتگو کرنے والے ہیں، اور اس کا نام رکھنا اور سر موننا، تو نام کے بارے میں گفتگو کی جا چکی ہے۔ فی الحال یہ جو سر کے بال موننا 7ویں دن افضل ہے، افضل ہے۔ اسی کی ورنہ یہ روایت کہ کسی دیکھیے، بھی وقت جو ہے۔ جی اسی سلسلے میں ایک روایت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترمذی میں ہے جی کہ آپ فرماتے ہیں کہ عق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن بشات، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کی نسبت سے عقیقہ فرمایا ایک بکری کے ذریعے۔ جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی فاطمہ سے فرمایا یا فاطمۃ احلقی رأسہ، اے فاطمہ اس کے سر کے بال منڈوا دو، وتصدقی بزینۃ شعرہ فضہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بال ترشوا کر اس کے وزن کے برابر اور چاندی، فضہ میں چاندی جو ہے وہ صدقہ کیا جائے۔ صحیح، بالوں کے ہم وزن چاندی، چاندی جو ہے وہ صدقہ کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو حکم دیا۔ تو روایات میں موجود ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا صاف کیا اور اس کا وزن کیا تو تقریباً 1 درہم یا کچھ درہم کا حصہ جو ہے اس کے برابر بنا، اور ہم نے وہ صدقہ کر یعنی 1 درہم یا اس سے کچھ کم بنا۔ الغرض نو مولود کا جو سر مونڈا گیا ہے تو اس کے بالوں کے ہم وزن جتنی بھی چاندی بنے وہ صدقہ کر دی جائے۔ یہاں بقول اہل علم اس بات کو ذہن نشین رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ 7ویں دن ضروری نہیں ہے، یہ افضل ہے، یہ سب افضل ہے۔ کیونکہ جو بات ضروری ہے وہ یہ کہ کسی ماہر ترین حجام یا حلاق کہہ لیجئے جو بال کاٹے گا، بالکل اس کی موجودگی ضروری ہے، بالکل کیونکہ اس وقت بچہ اتنا چھوٹا ہے بالکل اور وہ اپنے سر کو سنبھال بھی نہیں سکتا ہے، بالکل۔ اور اس کا سر بہت نرم بھی ہے، نازک معاملہ یہ ہے۔ بھی ہے کہ وہ وقت کے تعین کوئی ساتھ، جیسے آپ نے فرمایا ضروری اس لیے بھی نہیں کہ وہ صحت کے طور پر بھی تیار ہے بچہ، جی، اس قابل بھی ہے یا نہیں، قابل بھی ہے یا بچہ اس قابل ہو ان سے اور ماہر ترین بال مونڈنے والا بھی دستیاب ہو، بالکل ورنہ ایک انسان سوچے کہ 7ویں دن ہی ضروری ہے، اور اب یہ کہ کوئی ماہر اسے ملا نہیں ملا، بس کسی نے اس طرح لگایا، خدا نہ خواستہ اگر بالکل زخم ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا تو یہ کوئی عبادت انسان نہیں کر رہا، بلکہ یہ تو گناہگار ہو رہا ہے بالکل کہ بچے کو یوں تکلیف میں ڈال دیا۔ پیچھے عرض کر چکے ختنے کے بارے میں بھی، صحیح، تو اس کے لیے بھی بے انتہا ماہر شخصیت کی ضرورت ہے۔ جی، ہر کوئی جو ہے کہیں جی میں سنت میں کر سکتا ہوں، نہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بالکل، بلکہ آج کل تو جیسے سرجری ہاسپٹلز جی ماشاءاللہ وہ تو اس کا بڑا اچھا انتظام ہے، جی ہاں، تو بہت اچھی تو بات یہ گفتگو ہو گئی نو مولود کا سر مونڈنے کے حوالے سے، اور یہاں جو حدیث تھی اس میں 3 باتوں کا تذکرہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل غلام رہین بعقیقتی جی تذبح عنہ یوم سابع ویحلق رأسہ ویسمى، 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا جن میں سب سے پہلے عقیقہ، یعنی ہر نو مولود وہ اپنے عقیقے کے ساتھ مرہون، گویا کہ اردو میں کہہ لیا جائے گروی رکھا ہوا، کہ گروی ایک چیز بند ہے، پابند ہے، جی کہ جس چیز کی وجہ سے اسے پابند کیا گیا، گروی رکھا گیا ہے، جب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو یہ چیز بند ہی رہے گی۔ تو گویا جب تک نو مولود کا عقیقہ نہ کر دیا جائے، گویا اس کے لیے آگے خیر و خوبی اور کامیابیوں کے جو دروازے ہیں اللہ کی طرف سے، فی الحال وہ چیز گویا کہ موقوف ہے، بند ہے۔ تو یوں عقیقے کی اہمیت اسے سمجھ میں آئی۔ تو عقیقے کے بارے میں جی کچھ گفتگو فرمائیے گا، کیا ضروری احکام ہیں؟ یقیناً عقیقہ جو ہے، ایک تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہو گیا عقیقہ ایک سنت نبوی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسہ حضرت حسن کی نسبت سے آپ نے عقیقہ خود فرمایا ہے، جی، تو یہ معلوم ہوا کہ یہ ایک سنت مطہرہ ہے۔ بعض علماء سنت مؤکدہ بھی کہتے ہیں، بعض نے واجب بھی کہا ہے، لیکن اکثریت کے نزدیک یہ ہے کہ ایک سنت
سنت نبوی ہے، جی جو شخص بآسانی کر سکتے ہیں وہ کریں. صحیح یہ نہیں کہ اسے قرضہ لے کے یا کہیں اور سے منگوا کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح اگر وہ صاحب حیثیت ہے، اس کے پاس گنجائش ہے تو ضرور عقیقہ کرے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جی اور یہ بھی دیکھیں اس نسبت سے معلوم ہوا کہ 7ویں روز جی ہاں عقیقہ کیا جائے، 7ویں روز. صحیح ہے تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر اہل علم کے نزدیک یہ ہے کہ اس کے پیدائش کے 7ویں روز سے پہلے کرنا جو ہے یہ سنت کے خلاف ہے. عقیقہ جو ہے، جیسے نام کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں کہ وہ پہلے دن بھی رکھا جا سکتا ہے، جی لیکن بہتر یہ ہے کہ 7ویں روز ہو. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ولید علی غلام اللیلہ، جی کہ آج رات جی جی میرے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا آج رات، آج رات. اور یہ کہ وسمیتہ بأبی ابراہیم، میں نے اس کا نام بھی رکھ دیا جی ابراہیم. تو اس سے معلوم ہو نام تو پہلے دن بھی جی اسی دن رکھ دیا. لیکن کوئی روایت ایسی نہیں ہے کہ پہلے دن عقیقہ کیا ہو، دوسرے دن عقیقہ ہو. لیکن عقیقے کے لیے نسبت سے 7ویں روز ہی صحیح سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کسی وجہ سے مؤخر تو کیا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے مقدم کرنا یہ کہیں ثابت نہیں ہے. جی تو کیا چیز بطور عقیقہ ذبح کی جائے گی؟ عقیقے میں عام طور پر اہل علم یہی فرماتے ہیں جو جانور آپ قربانی کرتے ہیں اسی میں سے کوئی کریں، خاص طور پر بھیڑ یا بکرا بکری وغیرہ، یہ زیادہ مناسب ہے، زیادہ بہتر ہے. جی کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے بارے میں فرمایا، قربانی کی کیا فرمایا؟ بشات، بکری کی قربانی فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جی تو روایات ایسی ہے کہ میرے خیال میں بعض روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے قربانی کی جی اور عقیقہ کیا تو کبشین کا بھی ذکر آتا ہے، صحیح، 2 دمبے. جی تو بکرا یا دمبا کا ذکر تو ہے، لیکن گائے یا اونٹ کا ذکر حدیث میں موجود نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کرے تو ہو جائے گا، اگر کوئی شخص کریں تو ہو جائے گا، کیونکہ وہی جانور جو کہ قربانی میں کیے جاتے ہیں جی 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 تو وہی جانور عقیقے کے موقع پر بھی کیے جا سکتے ہیں. اسی میں علماء نے شرط لگائی ہے کہ وہ بہیمت الانعام میں سے ہونا ہونا لازمی چاہیے، ہے. جیسے قربانی میں یہ شرط ہے. یہ شرط ہے. لیکن جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور صحابہ کرام کے عمل سے جو بات ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ بکری یا دمبا، بکری یا یعنی گائے یا اونٹ کیا تو جا سکتا ہے، جی جی لیکن اس کا کہیں ثبوت جو جب ہے وہ کیا نہیں. جا سکتا ہے. لیکن یہاں ایک چیز بتانا بہت ضروری ہے ہمارے سامعین کے لیے کہ وہ یہ ہے کہ گائے یا اونٹ وغیرہ ذبح کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں شرکت جو ہے اس کا ثبوت موجود نہیں ہے. جی وہ ہم آگے بیان کریں گے کہ فرق کیا ہے جی جی دونوں میں. صحیح ہے. تو یوں یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ عن الغلام شاتان مکافئتان وعن الجاریت شات، جی اس بارے میں فرمائیے گا. یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عقیقے بارے میں سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عقیقہ کس طرح ہونا چاہیے بچے بچیوں کی نسبت سے، جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹے کے لیے 2 بکریاں جی اور بیٹی کے لیے فرمایا 1 بکری. جی یعنی سنت یہ ہے کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو 2 بکرے یا 2 دمبے جو ہے وہ بکرا ہو یا بکری ہو، بکرا ہو یا بکری ہو، جی جی دونوں جائز ہے. تو اس کو صدقہ کیا جائے. اور بہتر یہ کہ وہ دونوں مکافئتان، کہ 2 بکری ہیں یا بکرے یا دمبے وہ ایک جیسے، ایسا نہیں ایک بہت اعلیٰ ہے اور بہت ہی مناسب ہو، مناسب ہوں اور ایک جیسے ہوں تو زیادہ. جیسے قربانی کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لنگڑے لولے اور جس میں بالکل ہی کوئی جان ہی نہ ہو یا بیمار، عیب سے خالی ہو، عیب سے. تو یہاں بھی مکافاتان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی عیب موجود نہ ہو، بلکہ شکل میں صورت میں دیکھنے میں مناسب ہو، تندرست ہو. اور بیٹی کی طرف سے 1 بکری. جی تو گویا اگر بیٹے سے نوازا ہے اللہ نے تو 2 بکریاں یا 2 بکرے دمبے جو بھی ہے، بیٹی کے لیے 1. لیکن جو اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ اگر بیٹا پیدا ہوا اور گنجائش اتنی زیادہ نہیں ہے تو 1 بکری بھی کی جا سکتی ہے. بالکل. اور
شاید یہی تنبیہ یا تعلیم مقصود تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے موقع پر ایک بکری ذبح پیچھے فرمائی. ایک لفظ ہے بشاتن کا ذکر ہے. جی ہاں، جی تو اس سے گویا کہ یہ اشارہ جی جی بھی ہو سکتا ہے کہ سارا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی جائز ہے. یہ بھی جائز ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں کیا ہوں اور بھی شاید، یہ بھی ممکن ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ رہے ہیں کہ غلام کے صحیح لیے ہے. 2 بکریاں ہیں، جی ہاں، تو اس میں احتمال ہے کہ آپ نے 2 ہی کیے ہوں، لیکن ذکر شاید اس ایک بکری کا ہے، ذکر یا کیا بعد ہو. میں 2 بکریوں والی بات آپ نے بعد میں ارشاد فرمائی ہو. جی یہ بھی ہو سکتا تو الغرض ایک عام بات یہ ہے کہ اگر استطاعت ہے، قرض لینے کی نوبت نہیں آ رہی، ہے. بالکل تو بیٹے کی طرف سے 2 بکریاں یا بکرے یا دمبے، اور بیٹی کی طرف سے 1. لیکن اگر بیٹے کی پیدائش پر 2 کی گنجائش اور اتنی حیثیت نہیں ہے تو 1 بھی کافی کافی ہے. ہو بالکل جائے گا انشاءاللہ. اور یہ تو گفتگو ہو گئی عقیقے کے موقع پر، جو یعنی نو مولود کی پیدائش کے موقع پر عقیقے کے حوالے سے کہ وہ کیا جانور ہوگا، اور یہ بھی کہ 7ویں دن ہو تو بہتر ہے، بہتر اس سے ہے. پہلے ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک نہیں ہے. اور اس کے بعد اس میں ایک بات جی یہاں ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا، اگر وہ اللہ نہ کرے کہ وہ بچہ یا بچی جو ہے 7ویں روز سے پہلے فوت ہو جاتا ہے، تو اہل علم فرماتے ہیں عقیقہ واجب نہیں ہے. جی اگر اس کے بعد اگر فوت ہو جائیں تو اگر ماں باپ چاہیں تو کر سکتے ہیں شکرانے کے طور پر، لیکن چونکہ دیکھیں بچہ بھلے فوت ہی کیوں نہ ہو، ماں باپ کے لیے تو قیامت کے دن اللہ کے فضل و کرم سے وہ سفارش کریں گے ماں باپ کے لیے. جی، یعنی یہ یہ ہے امید کہ رکھی جائے کہ بچہ آگے وہاں خیر و خوبی رہے. وہ تو خیر ویسے ہی معصوم ہے، بالکل خیر و خوبی ہوگی، لیکن یہ کہ یہ بچہ ماں باپ کے لیے اللہ کے ہاں شفیع بن سکے، سفارشی بن سکے. بالکل اور یہ کہ جو اس کی نماز جنازہ کے موقع پر بھی جو دعا پڑھی جاتی ہے کہ وَجْعَلْهُ لَنَا ذُخْرًا، تو ذخرہ سے جی ہاں، تو یوں ایک نیک امید اور شگون کے طور لیکن پر بالعموم یہ ہے کہ اب وفات ہو تو دل تو شاید نہیں چاہے گا کہ میں فوت شدہ کی طرف سے عقیقہ کیا جائے. جی جی لیکن بہرحال اگر کرے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ کہیں جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی میں نہیں کر پایا 7ویں روز، جی تو دوسرے تیسرے چوتھے روز جو ہے پھر وہ بچہ اگر نہیں رہتا ہے تو اگر کوئی کرنا چاہے تو ممانعت تو نہیں ہے. ممانعت کوئی نہیں ہے. صحیح ہے جی. اللہ سبھی کے بچوں کو عافیت کا معاملہ فرمائے، صحت تندرستی دے، کے ساتھ تندرستی دے، زندگی زندگی عطا فرمائے. فرمائے. جی فی الحال ناظرین کرام لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کرام وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سلسلہ گفتگو کو اب پائے تکمیل تک پہنچایا جائے محترم مہمان کی زبانی. شیخ وقفے سے قبل نو مولود کے تعلق سے جو دینی آداب اور اسلامی تعلیمات و احکام ہیں تو اس بارے میں گفتگو کی جا رہی تھی، اور معاملہ یہاں تک پہنچا تھا کہ عقیقہ اور اس سے متعلق کچھ آداب اور ضروری تفصیلات. تو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کے تعلق سے یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ کل غلام مرتہن بعقیقتی، کہ ہر نو مولود وہ اپنے عقیقے کے ساتھ گویا کہ بندھا ہوا ہے. بندہ ہوا ہے. تو اس کے معنی سے متعلق کچھ گفتگو پہلے کی جا چکی ہے، لیکن مزید اس کی تشریح جو کہ اہل علم نے بیان فرمائی ہے متعدد مواقع پر، اگر آپ بیان فرمائیں تو مزید بہتر رہے. تو اسی سلسلے میں جو گروی سے مراد یا اس کو بندھا ہوا ہے اس سے کیا مراد ہے، جی تو بعض اہل علم نے جیسے حضرت امام احمد وغیرہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بچہ اگر بچپن میں فوت ہو جاتا ہے جی تو ماں باپ کے لیے سفارشی نہیں بنیں گے، کیونکہ انہوں نے ان کا حق ادا نہیں کیا. وہ حق یہ تھا کہ عقیقہ کیا جائے، عقیقہ نہیں کیا، اس لیے وہ بچہ جو ہے ماں باپ کے لیے شفیع شاید نہ بنے. شاید یعنی وہ کہا جا سکتا ہے، جی جی ضروری نہیں. ضروری نہیں ہے. جی تو یہ ہے کہ اس کو کرنے میں ہی فائدہ ہے، اس کے
وہ بچہ پھر اس کے سفارشی بنے گا۔ دوسرا بعض علماء نے یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ چونکہ یہ ایک صدقہ ہے، جی کہ خوشی کے طور پر صدقہ دیتے ہیں، اور اس صدقے سے شکرانے کے طور پر جی اس پر جو ہے نا پھر اس بچے پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے دینی اور دنیاوی طور پر۔ جی تو انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے جب آپ نے یہ ایک سنت پوری کی ہے صحیح تو یہ بچہ دینی طور پر بھی اور دنیا میں بھی انشاءاللہ ایک نیک اور صالح اور اچھا انسان بنے گا، کامیاب۔ اللہ تعالیٰ اسی کے نسبت سے کامیابی عطا فرمائے کہ بند دروازے کھلتے ہیں صدقہ کی بدولت، اللہ، یہ اور بات مصیبتیں ٹلتی ہیں، بالکل، اور یہ کہ بیماریاں دور ہوتی ہے۔ بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ داووا مرضاکم بالصدقہ، سبحان اللہ، کہ وہی یہ بات حدیث معلوم ہے ہوتی ہے کہ زیادہ، تم اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقہ کے ذریعے، بالکل کہ صدقہ و خیرات کا اہتمام کیا جائے، اور یہ کہ صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، کہ صدقہ جو ہے وہ رب کے غضب کو، اللہ کے غصے کی آگ کو بجھاتا ہے۔ بالکل تو یوں جب اللہ کی طرف سے خدا نخواستہ غیظ و غضب کا اور ناراضگی کا اگر معاملہ ہو تو یہ چیز بچے کے لیے یا والدین کے لیے یا والدین کے گھر میں جو بھی نعمت ہے، آل اولاد ہے یا مال و دولت ہے، تو ان تمام چیزوں کی تباہی کا یہ چیز سبب بن سکتی ہے کہ اگر اللہ ناراض ہے خدا نخواستہ، جی، تو ناراضگی کو، اللہ کی ناراضگی کو اور غصے کو دور کرنے کے لیے صدقہ اہم ترین وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ تو صدقے کی ہی ایک شکل یہ بھی ہے کہ نو مولود کے لیے عقیقہ کیا جانا، تو گویا یوں اس نو مولود کے لیے خیر و خوبی کے دروازے کھلیں گے صدقے کی نسبت سے بدولت بالکل، اور عقیقے کی بدولت، کہ یہ بھی صدقہ ہی ہے۔ تو یہ جو صدقہ یا یہ جو عقیقہ ہے اور قربانی کا جانور جسے اضحیہ کہا جاتا ہے، تو دونوں کے احکام بعین ہی ایک ہی جیسے ہیں یا کچھ فرق ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جیسے علماء بیان فرماتے ہیں عقیقے کے لیے ضروری ہے کہ بہیمۃ الانعام میں سے ہو، اس نسبت سے تو کوئی فرق نہیں ہے صحیح ہے کہ کہ قربانی کے اضحیہ لیے یعنی قربانی میں بھی یہی شرط ہے۔ بہیمۃ الانعام سے کیا مراد ہے؟ بہیمۃ الانعام سے مراد بھیڑ، بکری، گائیں، اونٹ وغیرہ ہے۔ جی اس کے علاوہ جو دستیاب حلال جانور ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں جیسے قربانی میں ضروری ہے کہ بھیڑ ہو تو 6 مہینے کا ہو، جی بکری وغیرہ یعنی جو ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی کہ جو جانور قربانی کے لیے ضروری ہے وہی جانور عقیقے کے لیے ضروری ہے، ایک بات یہ ہوگی۔ یہ بات بالکل۔ اس کے بعد جی اس میں جیسے شرط ہے قربانی میں کہ بھیڑ کے لیے کم از کم 6 مہینے، صحیح ہے، بکری کے لیے سال، اور گائیں وغیرہ کے لیے 2 سال، اور اونٹ کے لیے 5 سال کا ہونا چاہیے۔ تو اس میں بھی علماء فرماتے ہیں اس میں بھی یہی شرطیں، یہی چیزیں ہونی چاہیے۔ جی وہی جانور ہوں، اور عمر کی جو قید ہے وہ بھی یہاں بھی وہی ہے، اور اسی طرح بے عیب ہو، بے عیب ہو، جی کوئی لنگڑا لولا کانا وغیرہ نہ ہو، یا بالکل ہی اس کے اندر کوئی جان ہی نہ ہو، کمزور لاغر ہو، بیمار، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو صحت کے حوالے سے بھی جو شرط وہاں ہے وہ یہاں قربانی میں وہی شرط یہاں عقیقے میں بھی ہے، تو یہاں تک تو مماثلت ہو گئی۔ بعض چیزوں میں فرق بتایا گیا ہے، اس میں یہ ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے وہ کچا اور پکائے بغیر تقسیم کیا جاتا ہے، جی لیکن یعنی بہتر ہے جی، لیکن اس میں علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر اس کو پکا کر تقسیم کیا جائے یا دعوت کی جائے کہ گھر آ کے کھا لیں جی تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر اس کو تقسیم کرنا چاہیں تب بھی کوئی ممانعت نظر ممانعت نہیں ہے، لیکن بہتر اور عام معمول یہ ہے کہ قربانی کا گوشت کچا ہی اڑوس پڑوس میں احباب میں تقسیم کیا جاتا ہے، جبکہ عقیقہ جو ہے یہ پکا کر دعوت کی جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس کی ہڈیوں کو نہ توڑا جائے بلکہ ہڈیوں کو الگ الگ کیا جائے، اس کی جوڑ بئی جوڑ الگ کیا جائے۔ علماء فرماتی یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے، جیسے بعض ہمارے ہاں عام مفہوم میں ہے کہ وہ اس طرح کاٹنا، ہڈیوں کو توڑنا جو ہے مناسب نہیں سمجھتے عقیقے کے جانور کو۔ تو علماء کہتے ہیں یہ کوئی اس میں کوئی دلیل یا کوئی روایت ایسی موجود نہیں ہے جو ہم کہیں جی
شاید لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ ہڈی توڑیں گے تو اللہ نہ کرے بچے جی جی، بس شاید بدشگونی لیتے ہیں کہ بچے کی ہڈی کو نہ نہیں، کچھ ہو ایسی جائے. کوئی ایسی بات جو ہے نہیں ہونی چاہیے. شرعی روح سے ایسا شرعی روح کچھ سے نہیں ایسا ہے. کوئی نہیں ہے. آخر تو پکا کے بھی تو کھانا ہے اس کو. جی بالکل جی. جی صحیح بات. جی. اسی طرح یہ ہے کہ شرط علماء نے یہ بیان کی ہے، جیسے بعض فقہاء ذکر کرتے ہیں کہ جس طرح قربانی کے جانور میں اگر اونٹ ہے یا گائے ہیں تو کئی ایک شریک ہو سکتے ہیں، جی تو اس میں بھی شریک ہو سکتے ہیں. لیکن اکثر اہل علم فرماتے ہیں کہ اس میں اگر کوئی شخص اونٹ کی قربانی دینا چاہیں تو بلا شرکت دے. جی گائے کا عقیقہ کرنا چاہیں تو بلا شرکت غیرے کریں، صرف ایک بچے کی طرف سے ہوگا، کئی بچے اس میں شامل نہ کیا جائیں. یہ زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے. جبکہ قربانی میں جی یہ کہ بغیر کسی شک و شبے کے یا جو افضلیت ہے بہتری اس پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا بالکل اگر گائے یا اونٹ میں ایک سے زیادہ افراد شریک ہو جائیں قربانی میں. بالکل. لیکن عقیقے میں یہ ہے کہ بکری ہے تو تب تو معاملہ صاف ہے، لیکن اگر بڑا جانور ہے. سنت ہمیں یہی نظر آتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جی اونٹ تو موجود تھے ہی نا، کوئی مشکل تو نہیں تھا، آپ نے نہیں کی. لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو اس میں ایک سے زیادہ حصے نہیں کیے جائیں گے. لیکن جیسے بعض فقہا نے اسی پر قیاس کیا ہے، جی قربانی پر تو اس کا جواز کہاں ہے؟ کا ذکر کیا ہے، تو اس کا بھی ہم تھوڑی سی لوگوں کو بتا دیں کہ بعض علماء نے اس کو ثابت رکھا ہے. جی جی واللہ اعلم. واللہ اعلم. اور اس کے بعد یہ کہ اس کا جو وقت ہے اس بارے میں گفتگو کی جا چکی ہے کہ 7ویں دن افضل ہے، اس سے پہلے نہ کیا جائے. اور اس کے بعد جو ہے جیسی جو صورتحال و گنجائش کے حوالے سے کیا جا سکتا ہے. جب کیا جا سکتا ہے 7ویں روز کے بعد. بعض روایات میں 14ویں دن یا بعض میں 21ویں کا ذکر آتا ہے، لیکن وہ اتنی روایات جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بچپن میں نہیں کیا تھا، بچہ تو جوان بھی ہو گیا. یہ بڑی اچھی بات آپ نے فرمائی ہے کہ اگر بچے کو پتہ چلے جی کہ میرا تو انہوں نے عقیقہ نہیں کیا ہے، والدین نے اب کسی مجبوری سے یا لاعلمی سے، جہالت سے، صحیح، تو علماء یہ فرماتے ہیں اگر خود اس نسبت سے کر لیتا ہے تو بھی کار ثواب ہے، اچھی بات ہے، تو کرنے میں کوئی حرج نہیں اور کر لینے میں ہی بہتری ہے. جی کیونکہ وہ حدیث ہے کہ گروی والی بات ہے، تو اس کو کر لینی چاہیے. کہ خود لڑکا جو ہے بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، وہ خود بھی کر سکتا ہے. اور اگر والدین بھی چاہیں کہ ہم نے بچپن میں تو کیا نہیں، غفلت ہو گئی، یا یہ کہ اس وقت حالات اتنے اچھے نہیں تھے، اب حالات اچھے ہو گئے، تو بچے کے جوان ہونے کے بعد بھی والدین عقیقہ کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے. میرے خیال میں اس وقت جب عقیقہ کریں، بچہ کریں تو ماں باپ کی طرف سے کریں. صحیح ہے. اگر بچہ خود کر رہا ہے تو ماں باپ کی، تو کیوں ذمہ داری تو ماں باپ ان کی ہے. جی صحیح بات ہے. جی اور جو اضحیہ کا، قربانی کا گوشت ہے، اس کے بارے میں تو عام حکم یہی ہے کہ ایک حصہ اپنے لیے اور ایک حصہ جو ہے وہ احباب کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ فقراء و مساکین کے لیے. تو عقیقے کے گوشت کی تقسیم کیا ہوگی؟ وہ بھی تقریباً بالکل سیم ہی ہے. اس میں تقسیم میں کوئی فرق میرے خیال میں نہیں ہے. اکثر اہل علم یہی فرماتے ہیں پورا اگر خود گھر میں پکا کے کھا لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، پورا اگر صدقہ کر لیں تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن مناسب نہیں ہے آپ گھر میں آپ جانور ذبح کر رہے ہیں کہ پڑوسیوں کو نہ دیں یا گھر میں نہ پکائیں. پورا دے دیں تو وہ بھی اچھا نہیں ہے، پورا کھا لیں وہ بھی اچھا نہیں ہے، لیکن جائز ہے. جائز تو سب اپنی جگہ ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کچھ خود کھائیں، کچھ رشتہ داروں کو دیں، کچھ صدقہ خیرات کر لیں، جس میں سب سے بہتری یہی ہے. اور جتنے آپ زیادہ لوگوں کو اس میں شریک کریں گے دعائیں زیادہ ملے گی. بالکل. جی ہاں، یہ چیز مزید باعث خیر و برکت ہی رہے گی انشاءاللہ. اگر گنجائش نہیں ہے تو کیا کریں؟ اگر گنجائش نہیں ہے قربانی عقیقہ کرنے کی، جی، تو گنجائش کا انتظار کریں جب بھی اس کا پاس میسر ہو. اگر اس وقت بھی نہیں ہے تو پھر اللہ کے ہاں وہ مسئول اس سلسلے میں، اس پر کوئی ذمہ داری موجود نہیں ہے. لیکن بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ اتنے اس کے پاس ہو کہ مال زکوٰۃ واجب ہو، میرے سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو بات درست نہیں ہے. لیکن بہت سے حضرات کا یہ کہنا ہے کہ انسان آج فقیر ہے اور کل امیر ہو گیا، تو جو فقر کا زمانہ تھا تو اس زمانے کی زکوٰۃ تو اس پر ضروری نہیں ہے. تو اسی طرح گویا کہ فقر کا زمانہ تھا تو عقیقہ ضروری نہیں تھا،
اب خوشحال ہو گیا تو عقیقہ بھی گویا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ کہا جائے گا کہ ضروری تو نہیں ہے، یقیناً یہ بات درست ہے، لیکن خود اپنے فائدے کے لیے، اپنے بچے کے فائدے کے لیے کر دیا جانا چاہیے، وہ لفظ اگر بعد میں خوشحال ہو گیا جو تو۔ گھروی والی بات ہے، اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو جب بھی میسر ہو تو بندے کو کر دیا جائے تو یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے انشاءاللہ۔ تو نو مولود کے تعلق سے یہ تمام تر جو آداب تھے، جو احکام، جو تعلیمات، تو آخر میں ہم آپ سے یہ چاہیں گے کہ کچھ اس بارے میں بھی آپ تنبیہ فرما دیجئے کہ اہم ترین وہ چیز کہ جسے ذہن نشین رکھنا انتہائی ضروری ہے، وہ یہ کہ مناسب تعلیم و تربیت، کہ اسے اچھا انسان، اخلاق وغیرہ، تو یقیناً ماں اس باپ کی بارے میں ذمہ بھی۔ داری میں یہ شامل ہے، اور خاص طور پر جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ماؤں کو حکم دیا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ ایک تو حکم یہ آ گیا کہ ماؤں کو چاہیے کہ وہ بچے کو دودھ پلائیں، صحیح، اور وہ بھی 2 سال تک اگر چاہیں، جی، لیکن یہ بھی پابند نہیں فرمایا کہ 2 سال مسلسل پڑھنا۔ صحیح ہے جی، تو اس کو بھی، اس کے بعد جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا کہ بچے اگر 7 سال کا ہوتا ہے تو ان کو نماز کا حکم دیں، نماز سکھائیں۔ تو گویا کہ بچے کی ولادت پر یہ جو خوشی کا معاملہ ہے، اور اللہ کا شکر اور عقیقہ اور یہ تمام معاملات، یہ ان کی اپنی جگہ بہت بڑی اہمیت ہے، لیکن بچے کے ساتھ ہمدردی کا ایک بہت بڑا تقاضا، اور بچے کا والدین پر ایک بہت بڑا اور اہم ترین حق یہ ہے کہ اس کی دینی تربیت، اخلاقی تربیت، کہ ماں باپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کل تک یہ بچہ اس دنیا میں نہیں تھا، آج یہ اس دنیا میں ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، اور ایک وقت آئے گا جب یہ دوبارہ غائب ہو جائے گا، دنیا سے چلا جائے گا۔ بالکل۔ تو جو اگلی زندگی ہے اس کی، آخرت کی زندگی، قبر کی زندگی، حشر کی زندگی، وہاں بچے کو تکلیف سے بچانا، اس کے لیے کامیابی اور راحت کا انتظام کرنا، یہ بھی والدین کی بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچا دو۔ صحیح فرمایا۔ اللہ ہم سبھی کو جہنم کی آگ سے اور قبر کی اور آخرت کی ہر سختی، ہر تکلیف سے ہمیشہ محفوظ و معصوم رکھے۔ اللہم آمین۔ اختتامی موقع پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے، استفادے کا موقع دیا، جزاکم اللہ خیرا۔ بارک اللہ فیکم۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی لمحات میں تہہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ہر خیر و خوبی سے ہم سبھی کو، تمام ناظرین کرام کو، اور اس پروگرام کو پیش کرنے والے سبھی احباب اور حضرات کو دنیا و آخرت کی ہر نعمت اور ہر خیر و خوبی سے نوازے۔ ہمیں دیجیے اجازت اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔